السلام علیکم ڈیئر ناظرین، مائی نیم از فخر حیات. ناظرین، آئی ایم ایڈوکیٹ اینڈ پریکٹسنگ ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اینڈ اسپیشلی ڈیلنگ ایف آئی اے کیسز اینڈ سائبر کرائم کیسز آل اوور پاکستان. اگر آپ کو کسی بھی ایف آئی اے کے کیسز سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے، کسی بھی ایف آئی اے کے کیس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو آئیں آج ہم اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے، آج کی یہ جو ویڈیو ہے، یہ اسپیشل ایک پاکستان میں ایک بہت ہارٹ ایشو، ایک برننگ ایشو چل رہا ہے. بہت بڑا ایک اسکیم ہو چکا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ یا ہونے جا رہا ہے. اس میں کیا ریئلٹی ہے کہ اسکیم ہو چکا ہے، ہوگا یا ہونے جا رہا ہے. اس ریئلٹی کو آج ہم قانونی نظر سے دیکھیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا قانون جو ہے اس کو کسی طرح سے سپورٹ کرے گا، قانون اس کو کسی طرح سے سپورٹ نہیں کرے گا. اس ایپلیکیشن کی، اس انویسٹمنٹ کی، اس آن لائن جو انویسٹمنٹ تھی، اس کی کوئی لیگل جو حیثیت ہے، کوئی قانونی حیثیت ہے، وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. آج ہم اس کے اوپر بحث کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کے جذبے کو، پاکستانی قوم کی فراخ دلی کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن پاکستان میں آئی، کسی بھی وہ غرض سے آئی، تو پاکستانی قوم نے ہمیشہ جو ہے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اس ایپلیکیشن کو گلے لگایا اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے اس ایپلیکیشن کو دی. اس حوالے سے پاکستانی قوم جو ہے، چاہے اس کے پاس اپنے پیسے تھے نہیں تھے، لوگوں کے لے کر ایک ٹیم بنا کر ڈیفرنٹ سورسز سے ڈالرز کلیکٹ کر کے اس ایپلیکیشن کو دے دیے، چاہے اپنے استعمال کے لیے تھے یا نہیں تھے. اس لیے پاکستانی قوم جو ہے یہ بڑی جو ہے فراخ دل قوم ہے اور اس قوم کے حوصلے بڑے بلند ہیں کہ جب بھی کوئی ایپلیکیشن آئی تو پاکستانی قوم نے بڑی دھمال ڈال کے اس ایپلیکیشن کا استقبال کیا. تو ڈیئر، اب ہم چلتے ہیں کہ قانونی پہلو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو جاوا آئی نام کی ایپلیکیشن آئی تھی پاکستان میں، اس جاوا آئی ایپلیکیشن نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، اس میں کوئی ریئلٹی ہے یا نہیں ہے. ابھی تک کا جو سینیریو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا قوم کو، اور قوم کے جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ جاوا آئی ایپ میں جا چکی ہے. اس کی ہم ریئلٹی آج دیکھیں گے. تو ڈیئر، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کی جو کوئی ایپ بھی ہو، چاہے اے بی سی ڈی، جاوا کے علاوہ بھی اگر کوئی ہو، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل رہیے گا. مستقبل کے لیے آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں. جب بھی کوئی ایپلیکیشن آئے، آپ نے اپنے کنٹری کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ویریفائی کر لینا ہے کہ یہ والی ایپلیکیشن جو ہے، یہ والی ایپلیکیشن قانون کے مطابق، فائنینشیل ریگولیشنز کے مطابق پاکستان کے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کوئی بھی ایسی آن لائن ایپلیکیشن جہاں پر آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ ڈالر کی سیل پرچیز یا یو ایس ڈی ٹی یا کسی بھی بٹ کوائن یا کسی بھی فائنینشیل انسٹرومنٹ کی، یہ جتنے آپ کی کرپٹو کرنسی ہے یا آپ کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، دیز آل آر فائنینشیل انسٹرومنٹس. تو کوئی بھی ایسا فائنینشیل انسٹرومنٹس جس کی آپ ڈالر کی، یورو کی، یو ایس ڈی ٹی کی، کسی بھی بٹ کوائن، کسی بھی فائنینشیل انسٹرومنٹ کی جب آپ وہاں پر سیل پرچیز کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر کوئی ایپلیکیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ انلیگل طور پر پاکستان میں بزنس کر رہی ہے، اور اس کا بزنس چاہے فلاپ ہو، چاہے وہ جو ہے کامیاب ہو جائے، اس کا اسٹیٹ بینک کے ساتھ یا پاکستانی قانون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے. اگر قوم کل کو، اگر پبلک کل کو، عوام کل کو کسی مسئلے میں آتی ہے تو پاکستان کا قانون، آپ کے بینکس، آپ کا فائنینشیل سسٹم، آپ کا لیگل سسٹم آپ کو کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکے گا، کسی قسم کی کوئی آپ کی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکے گا. اس لیے جب بھی کوئی ایپلیکیشن مارکیٹ میں آئے تو اس کی قانونی حیثیت ہمیشہ پرکھا کریں اور دیکھا کریں کہ کیا یہ ایپلیکیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اب ہم جب بات کریں گے اسپیشلی جاوا کی، کہ جاوا کی اب آج تک کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، جاوا کے بارے میں کوئی بہت زیادہ انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے. میرا مقصد آج کا صرف جسٹ ایک لیگل سائڈ کو کور کرنا ہے کہ جاوا جو ایپلیکیشن ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوتی ہے. انٹروڈیوس ہونے کے بعد اس جاوا ایپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رجسٹریشن نہیں لی، کسی بھی جگہ پر اپنا کوئی لیگل ڈاکومنٹ جو ہے وہ شو نہیں کیا. آج تک کی جو صورتحال ہے، کوئی بھی لیگل جو سائڈ ہے جاوا کی طرف سے وہ نہیں دکھائی گئی، نہ ہی کوئی پاکستانی حکومت کے ساتھ پلی بارگین ہوئی، نہ ہی جو ہے حکومت کے ساتھ کوئی انسٹرومنٹ سائن کیا گیا.
تو اس لیے اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ تو زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جاوا آئی ایپ جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کے جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ واپس کرے گی یا نہیں کرے گی۔ چونکہ جاوا ایک بین الاقوامی سطح کی اپلیکیشن کنسیڈر کی جا رہی ہے، واللہ عالم کس کنٹری کی ہے، کچھ لوگ انڈونیشیا کی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کسی کنٹری کی کہہ رہے ہیں۔ اینی وے مین وائل یہ ایک بین الاقوامی جو ہے انٹرنیشنل اپلیکیشن ہے جو ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہی ہے۔ کیا یہ اپلیکیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، فیک ہے یا بوگس ہے، اس سے ریلیٹڈ ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کی ڈفرینٹ جو جب بھی کوئی اس طرح کی آن لائن ٹیکنالوجی بوسٹ ہوتی ہے تو اس طرح کی اپلیکیشن آتی ہیں مارکیٹ میں، ان میں سے کچھ جو ہے اپنی ساکھ بنا کے اپنے آپ کو لیگلائز کروا لیتی ہیں اور کچھ نہیں کرواتی۔ اس لیے جاوا کے بارے میں ابھی تک یہی کنفیوژن ہے جو کلیئر نہیں ہو سکے گی کہ کیا جاوا پاکستان میں لیگل ہو جائے گی یا لیگل نہیں ہوگی، یہ جاوا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر آج بھی جاوا جو اپلیکیشن ہے وہ پاکستان کے قانون کو فالو کرے اور پاکستان کے فائنینشیل ایکسچینج ریگولیشن لاز کے تحت اگر وہ رجسٹرڈ ہونا چاہے تو پاکستان میں رجسٹرڈ ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں قانون کی نظر میں وہ بالکل جو ہے کلیئر ہو کر اپنا بزنس کر سکتی ہے۔ لیکن آج تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ کیا جاوا پاکستانی قانون کے تحت رجسٹرڈ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ صرف جاوا ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب ایشو یہ ہے کہ کافی سارے، چونکہ میں ایف آئی اے کی پریکٹس کرتا ہوں، ایف آئی اے کے ڈفرینٹ کیسز ہیں میرے پاس، تو ایف آئی اے نے بھی کچھ اس طرح کے فائنینشیل فراڈز کے کیسز ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے اوپر ایف آئی اے نے کیس رجسٹرڈ کیے ہیں اور فردر بھی ہوں گے۔ تو اس میں میرے پاس کافی سارے کلائنٹس ہیں۔ ایک لارج ہیوج ہے عوام کا ایک دریا اور سمندر ہے، جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا جاوا میں جو ہمارے پیسے چلے گئے ہیں وہ ود ڈرا ہو سکیں گے کہ نہیں، ہماری پیمنٹ واپس آ سکے گی کہ نہیں۔ دیکھیں، میں اس بارے میں آپ کو کوئی فائنل رائے نہیں دے سکتا، میں تو جسٹ آپ کو ایک لیگل اوپینین دے سکتا ہوں۔ لیگلی اوپینین میں نے آپ کو یہ دیا کہ چونکہ جاوا پاکستان کے قانون کے تحت، پاکستان کے لاز کے ساتھ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس لیے آپ قانونی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، آپ جو ہے بے بس ہیں۔ لیکن اگر جاوا کو دیکھا جائے کہ جاوا کو چاہیے کہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے جاوا کے اوپر ٹرسٹ کیا، جاوا کی اس طرح کی اور بھی بہت ساری، جس طرح میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلی اپلیکیشن نہیں ہے، بے شمار اپلیکیشن پچھلی دہائیوں میں پاکستان میں اس طرح کی آ چکی ہیں، اور بے شمار نیٹ ورکنگ سسٹم آ چکے ہیں، بے شمار جو ہے وہ ایک آن لائن نیٹ ورکنگ سسٹم آ چکے ہیں جہاں پہ نیٹ ورک بنایا جاتا ہے اور مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جاوا اب آپ کو وڈرا دے گی، پیسے واپس کرے گی نہیں کرے گی، یہ صرف جاوا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ کروڑوں عوام نے جاوا کے اوپر اور اس طرح کی بڑی اپلیکیشنز کے اوپر ٹرسٹ کر کے ہمیشہ اپنے اربوں ڈالر ضائع کیے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو ڈالر سیو کرے۔ آپ لوگوں نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا، آپ لوگوں کا قصور یہ ہے کہ آپ کو پہلے ویریفائی کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا۔ اب آپ لوگوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر جاوا اپلیکیشن جو ہے وہ ریئل اپلیکیشن ہے اور اصل اپلیکیشن ہے، تو پھر جاوا کے جو کسٹمرز ہیں ان کو جاوا کو ای میل کرنی چاہیے، جاوا کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کے ہیڈ آفس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کنٹری کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کنٹری کا جو آپ کا فارن افیئرس ڈپارٹمنٹ ہے، جس کنٹری کی اپلیکیشن ہے جاوا، اس کنٹری کا جو فارن پالیسی جو وزیر خارجہ ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے، ان کو ای میلز اور لیٹرز لکھے جائیں کہ جناب پاکستانی قوم کا اربوں ڈالر کا جو سرمایہ ہے وہ آپ کے کنٹری کی اپلیکیشن کے پاس ہے، پاکستانی قوم ٹریڈ کرنا چاہتی ہے۔ اگر جاوا جو ہے وہ لیگلائز ہو جائے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اپنا انسٹرومنٹ سائن کر لے، اگر سارا پروسیجر لیگل ہو جائے، تو پھر آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ودرا ہو بھی سکتی ہے۔ لیکن آج تک کی جو صورتحال ہے وہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جاوا ودرا دے گی نہیں دے گی، پاکستان میں لیگلائز ہوگی نہیں ہوگی، واپس آئے گی نہیں آئے گی۔ صرف اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر جاوا خود ڈیسائیڈ کرنا چاہے کہ میں پاکستان میں لیگلائز ہونا چاہتی ہوں، جاوا اپلیکیشن کے ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں اگر وہ خود ڈیسائیڈ کریں تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز جن لوگوں کے ڈالر جا چکے ہیں اب وہ بے بس ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر جاوا اپلیکیشن خود آپ کو آپ کا ودرا دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، چونکہ آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ تو جو ہے آپ کسی کے اوپر کر نہیں سکتے، چونکہ آپ نے ایک اللیگل اور ایک ان اتھینٹک ان ریلائبل جو ہے سورس کے اوپر آپ نے ریلائی کیا، بلائنڈ ٹرسٹ آپ لوگوں نے کیا، اور آپ لوگوں نے اپنا اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کمپنی کی نظر کر دی۔
تو اس لیے آپ کا اپنا قصور ہے، اب آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب جن لوگوں کی بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ ہے، اس کنٹری کا جو فارن افیئرز ہے، اس کنٹری کی جو فارن امبیسی ہے، اس کنٹری کی ایمبیسی کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کریں، وہاں پر اپنی اپلیکیشنز فارورڈ کریں، ای میلز کریں، لیٹر لکھیں، جو بھی کرنا ہے کہ اس کنٹری کی اپلیکیشن کے پاس ہمارا اربوں ڈالر کا انویسٹمنٹ ہے، ہم نے اس کمپنی کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا۔ تو اس کو اب بین الاقوامی سطح کے اوپر اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز جو ہے کوئی امید نہیں ہے۔ البتہ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ تھی، آپ لوگوں نے سچے دل سے، اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، انہوں نے اپنے بڑے تھوڑے تھوڑے پیسے کلیکٹ کر کے، اسٹوڈنٹس نے ایون کہ بہت سارے لاکھوں طالب علمز کا پیسہ بھی اس میں چلا گیا ہے۔ تو اب دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ جاوا کی اپلیکیشن جو ہے وہ قانونی طور پر پاکستان کے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہو جائے، اور پھر وہ آپ آن لائن ٹریڈ کریں اور آپ لوگوں کا بزنس جو ہے وہ سیف ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اور کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایف آئی اے سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی کیس ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آئی ول گائیڈ یو بیٹر انشاءاللہ۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔